أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو لوگوں کے سامنے۔ بلا شبہ وہ صداقت کا پیکر اور نبی تھا۔ اس کی ضروری تفصیل یہ ہے کہ اس نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کام آ سکتی ہیں؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ میری بات مانیں، میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے کر چلوں گا۔ اے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، بلا شبہ شیطان اپنے رب کا، رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ خدائے رحمان کا عذاب آپ کو نہ آ جائے اور پھر آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ اس کے پہلے حضرت یحییٰ اور حضرت مریم اور عیسیٰ کا ذکر ہوا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی تعلیم بھی توحید ہی کی تھی جو تمام انبیاء کی تعلیم رہی ہے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ اور خاص طریقے سے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ کے اندر الوہیت کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ ان کی خلق عادت پیدائش جس طرح سے ہوئی ہے اسی طرح سے حضرت یحییٰ کی بھی پیدائش ہوئی ہے۔ تم لوگوں نے حضرت یحییٰ کو تو خدا نہیں بنایا، خدا کا بیٹا قرار نہیں دیا، لیکن حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھ بیٹھے۔ یہ غلطی ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اب حضرت ابراہیم کا تذکرہ شروع کیا گیا ہے کہ ابراہیم کے سلسلے میں
لوگوں کے سامنے اے نبی تم بتاؤ اور بیان کرو کہ وہ کون تھے، کیا تھے، ان کی تعلیم کیا تھی۔ حضرت ابراہیم کا ذکر اس لیے کیا گیا یہاں پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں سلسلوں کے یعنی حضرت اسحاق سے جو سلسلہ چلا اور حضرت اسماعیل سے جو سلسلہ چلا، دونوں کے مسلمہ امام ہیں، اور دونوں ان کی قریش کے لوگ بھی ان کی یعنی نبوت کے قائل ہیں، اور اس بات کے وہ قائل ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی ملت پر ہیں۔ یہ لوگ ان کی اولاد میں ہونے میں فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہیں۔ تو ایک طرف یہود و نصارہ بھی ان کو اپنا یعنی پیشوا اور بزرگ مانتے تھے، اور قریش کے لوگوں کا تو سارا فخر و ناز اسی بات پر تھا کہ وہ ابراہیم و اسماعیل کی اولاد ہیں۔ اس لیے اب حضرت ابراہیم کا ذکر کر کے دونوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی اصل تعلیم کیا تھی، کس طریقے سے وہ توحید کے علمبردار تھے، اور تم لوگوں نے گویا توحید چھوڑ کر شرک کو اختیار کر لیا ہے۔ پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش خرق عادت ہوئی تھی، حضرت یحییٰ کی پیدائش خرق عادت ہوئی تھی۔ اسی طرح سے یہ بات معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جب پہلی اولاد ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس کے پہلے گویا اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر میں ملے ہیں جس عمر میں عام طور پر لوگوں کا اولاد نہیں ہوتی، لیکن ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے تو ان کی ماں جو وہ بانجھ تھی، اور جوانی میں ان کا اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خلق عادت کے طور پر ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے نتیجے میں بطور انعام حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہ بھی گویا خلق عادت ہے۔ خلق عادت پیدائش حضرت عیسیٰ سے پہلے متعدد لوگوں کے ہاں ہوتی رہی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کو وہ الہ مانا جائے۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے موقع پر جس طرح سے تعجب کا اظہار کیا ہے حضرت سارہ نے کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں بانجھ ہوں اور یہ میرے شوہر انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو یہ گویا اس طرح کی چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہوتی کہ وہ الہ بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں یہ بتانے کے لیے بھی ہے کہ ابراہیم کا تم نام لیتے ہو، لیکن تم وہی کچھ کر رہے ہو جو ابراہیم کے خلاف آزر اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، ابراہیم کے والد نے اور ابراہیم کی قوم نے جو رویہ اختیار کیا تھا، ان کو وہاں سے نکل جانے پر مجبور کیا تھا، تو تم لوگ وہی کردار ادا کر رہے ہو۔ اور یہ مومنین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا حضرت ابراہیم کی جگہ پر ہیں، اور ان کو تم لوگ پریشان کر رہے ہو۔ یہ لوگ توحید کے اور حقیقی معنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم کے ملت کے علمبردار ہیں۔ ابراہیم کے معنی عبرانی زبان میں یہ ابراہم ہے، ابرام اور ابراہم، تو یہ جو ہے اس میں اس کے معنی بتاتے ہیں لوگ کہ ابرام کے معنی ہوتے ہیں اب معنی باپ اور رام معنی مہربان۔ اب رام عربی میں آ کر ابراہیم ہو گیا ہے، یعنی بڑا بہت شفیق باپ، بہت شفیق مہربان باپ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری ایسی ہے کہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ان کے دل میں ساری انسانیت کے لیے ایک باپ کی شفقت اور ایک باپ کا سوز ان کے اندر موجود ہے، اور کس طریقے سے وہ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے تڑپتے رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے جب فرشتے جا رہے تھے ایسی نابکار قوم کو، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے وہ لگے بحثیں کرنے کہ وہ جو ہے ان کو اور موقع دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے ابراہیم کی کہ ابراہیم بہت ہی بردبار، متحمل مزاج
حلیم، اواہ، بہت بندوں کی گمراہی پر آہیں بھرنے والے اور خدا کی طرف پلٹنے والے تھے۔ تو ایک داعی کو حضرت ابراہیم کی یہ صفت اختیار کرنی چاہیے کہ وہ انسانوں کے لیے ویسے ہی شفیق ہو اور اس کے دل میں انسانوں کی محبت گویا معجزن ہو۔ خیر یہ تو لفظی معنی ہوئے ابراہیم کے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ انہ کان صدیقا نبیّا، یہ ابراہیم بہت ہی راست باز، صدق مجسم، صداقت کا پیکر تھا اور مزید نبی تھا۔ صدیق یعنی صدق کہتے ہیں جس کے دل میں بھی وہی ہو جو زبان پر ہو اور اس کے مطابق اس کا عمل ہو۔ اس میں سے کوئی ایک چیز اگر نہ ہو تو پھر آدمی صادق نہیں ہوتا ہے، یعنی جو بات آدمی کہہ رہا ہے دل میں بھی وہی بات ہو اور پھر اسی کے مطابق عمل ہو تو آدمی صادق، سچا ہوتا ہے۔ اگر ایک چیز بھی اس میں کمی ہو جائے تو پھر آدمی سچا نہیں رہتا۔ دیکھیے منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم اس کے رسول ہو، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ منافقین نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ بات ان کے دل میں نہیں تھی، وہ دھوکہ دے رہے تھے، اس وجہ سے ان کو جھوٹا قرار دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جب انہوں نے اللہ کو معبود مان لیا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، تو گویا ہمتن، دل سے، جان سے اور اپنی پوری زندگی اور اپنے پورے وجود سے گویا اس بات کا انہوں نے ثبوت فراہم کیا کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے ہیں، وفادار ہیں۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو متعدد چیزوں میں آزمایا۔ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، حضرت ابراہیم ان تمام آزمائشوں میں، ان تمام باتوں میں پورے اترے، سب کو انہوں نے پورا کر دکھایا۔ آگ میں کودے، وطن سے ہجرت کی، بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اور اس کے گلے پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کس لیے؟ صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کے حوالے انہوں نے اپنے آپ کو کر دیا تھا۔ تو یہ وفاداری تھی جس کی وجہ سے ان کو دنیا کی امامت کا منصب ملا، بہت بڑا انعام ملا ان کو۔ کہنا قریش سے اور اہل کتاب سے یہ ہے، یہود و نصارہ سے، کہ ابراہیم کو یہ مقام بلند جو ہے ایسے ہی نہیں مل گیا تھا، ان کی قربانیوں کی وجہ سے ملا تھا۔ تو واقعی اطاعت شار اور وفادار تھے، اللہ کے سچے اور مخلص بندے تھے اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا تھا، توحید کے سچے علمبردار تھے۔ اور تم صرف نام لیتے ہو ان کا اور انتساب کرتے ہو ان سے اور فخر کرتے ہو، لیکن کیا اس کردار سے تمہیں کوئی مناسبت ہے، کوئی تعلق ہے تمہارا اس کردار سے؟ تو پھر ابراہیم سے تمہارا تعلق یہ تو جھوٹا تعلق ہے۔ تو کہا کہ وہ بہت راست باز تھا اور نبی تھا۔ صدیق سے اوپر مقام جو ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر وحی بھیجتا ہے اور بہت مقام بلند پر وہ ہوتا ہے، عام لوگوں سے بلند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی اس پر آتی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اب جس بات کا تذکرہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ آگے ہے کہ انہیں کیا یاد دلاؤ، کیا تذکرہ کرو۔ ابراہیم سے اس قال یہ پوری بات بدل ہے، یعنی یہ بات یاد دلاؤ، اس کا تذکرہ کرو کہ جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے یہ بات کہی کہ اے میرے ابا جان، آپ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بڑی نرمی، دل سوزی اور محبت کے ساتھ باپ کے ادب کو اور ان کی تعظیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ یا ابتے کہا ہے، یا ابتے میں جو یہ تے ہے یہ یائے متکلم سے بدل کر آ گئی ہے، یا ابی کی جگہ پر یا ابتے یہ حذف کر کے تے اس کے بدلے لے آئے۔ اور اس تے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تے جو ہے کبھی کبھی عظمت پر دلالت کرتی ہے، جیسے علام کے معنی ہوتے ہیں بہت
بڑا عالم، اور جب اس میں تیل لگ جاتی ہے علامہ بن جاتا ہے تو اس سے بڑا عالم ہو جاتا ہے، داعی دعوت دینے والا، اس میں تیل لگ گئی، داعیہ کر دیا، الاستاذ ابو العلا المودودی داعیۃ ھذا العصر، تو بہت بڑے داعی ہیں۔ اسی طرح سے یا ابتے میں گویا ان کی تعظیم ملحوظ ہے کہ اے میرے ابا جان، اور انداز کتنا وہ ہے کہ آپ یعنی معقول کہ آپ کیوں ان چیزوں کو پوچھتے ہیں، آخر یہ کس مرض کا جو ہے علاج ہے، کس مرض کی دوا ہے، یہ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نفع و نقصان کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اس کی ضرورت اس سے وابستہ ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، ضرورت کی ساری چیزیں وہ پوری کرتا ہے۔ وہ انسان کا فطری، اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ ایک ایسی ہستی کو مانے، لیکن یہ بے جان چیزیں، یا اگر کوئی یہاں تو بے جان چیزوں کی بات ہے جو ہے بتوں کی، لیکن اگر جاندار بھی ہوں لیکن دوسرے کی دی ہوئی جان ہے، دوسرے کی دی ہوئی طاقت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایسے لوگ معبود نہیں ہو سکتے۔ کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہیں؟ خود سے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے تخلیق کیا اور پھر اس کو معبود بنا بیٹھے، یہ کیسی بات ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا فائدہ ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہی کہ اے میرے ابا جان یا ابتی، میرے پاس دیکھیے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، میرے پاس حقیقت کا علم ہے، علم الہی ہے، علم وحی ہے جو اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے، کیا اس کی پسند ہے، اس کا کوئی شریک ہے یا نہیں ہے، وہی بتائے گا۔ اللہ کو سب مانتے ہیں، اللہ کو سب لوگ مانتے ہیں، یا آپ بھی مانتے ہیں، اب اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ اللہ بتائے گا کہ میرا کوئی شریک ہے یا نہیں۔ تو میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے، یہ حقیقت کا علم ہے۔ تو آپ کے لیے مناسب بات یہ ہے کہ آپ میری اتباع کریں، میری بات مانیں۔ میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے لائٹ دی ہے، روشنی دی ہے، میں آپ کو روشنی دکھاؤں گا، اور اس لائٹ کے اندر، اس روشنی سے کے سہارے آپ آگے بڑھیں گے اور سیدھی راہ پر چلیں گے۔ میں آپ کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا، سیدھی راہ پر آپ کو لے کر چلوں گا، وہ سیدھی راہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیتی ہے سیدھی، جس میں واسطے نہیں ہیں، بیچ میں یعنی کوئی وہ نہیں ہے، وسائط اور واسطوں کا کوئی وجود نہیں ہے، براہ راست ہر انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بات کہی، پھر اس کے بعد تیسری بات یہ کہی کہ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، شیطان کی کوئی پرستش نہیں کرتا، شیطان کو تو سب اس کے نام آنے پر لاحول پڑھتے ہیں۔ شیطان چونکہ توحید کا سب سے بڑا دشمن ہے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ تو نے آدم کے سر پر تاج خلافت رکھا ہے تو میں ثابت کروں گا کہ یہ اور اس کی اولاد اس کی اہل نہیں ہے، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور ان کو سیدھی راہ پر رہنے نہیں دوں گا، تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں گا اور ان میں سے اکثر کو میں چٹ کر جاؤں گا۔ تو شیطان تو توحید کا بڑا دشمن ہے، اسے توحید سے قد ہے، اس کی آپ پرستش نہ کیجیے۔ صاف مطلب یہ ہے کہ شیطان کی اس طرح سے کوئی پرستش نہیں کرتا، شیطان کی خواہش کو پورا کرنا، شیطان جو چاہتا ہے کہ اللہ کا شریک بنایا جائے، یہ کرنا، یہ شیطان کی پرستش ہے۔ کسی کی اس طرح اطاعت کرنا جیسے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، صحیح اور غلط کو سمجھے ہوئے اللہ کی مرضی معلوم کیے بغیر، یہ دراصل اس کی پرستش ہے۔ تو بتوں کو پوجنا یا غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دینا، یہ شیطان کی عبادت و پرستش ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کے اندر اطاعت کا مفہوم شامل ہے، اور عبادت صرف پوجا و پاٹ کا نام نہیں ہے، صرف پرستش و تعظیم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں اطاعت بھی شامل ہے۔ اگر اس طرح سے اللہ کو چھوڑ کر کسی کی آنکھ بن کر کے بات مانی جائے، پیچھے چلا جائے، خدا کو پس پش ڈال دیا جائے، تو دراصل اس آدمی کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ شیطان کی پرستش نہ کیجیے، شیطان خدائے رحمان کا بڑا نافرمان ہے، بہت بڑا، اس نے خدا کو چیلنج کیا ہے۔ وہ خدا
جو انتہائی رحمان ہے، جس نے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہیں، انبیاء بھیجے ہیں، انسانوں کی زندگی کے لیے اتنا کچھ انتظام کیا ہے، ایسا رحمان خدا، اس کا وہ نافرمان ہے۔ اور پھر یہ بات کہی کہ ابا جان مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے اس بات کا کہ اگر آپ بات نہیں مانیں گے، نہیں سنیں گے اس صحیح بات کو، تو خدائے رحمان کا عذاب آپ کو لاحق ہو جائے گا، آپ سے چمٹ جائے گا، اور پھر آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے۔ شیطان کا جو انجام ہوگا وہی انجام پھر آپ کا ہوگا۔ مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب آپ کو لاحق ہو جائے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ شرک نہ کیجئے، بتوں کو نہ پوجیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ خدائے رحمان اپنی رحمت سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ وہ گویا شرک کرنے پر، ظلم کرنے پر کوئی سزا نہیں دے گا۔ رحمان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عدل نہیں کرے گا، وہ عدل کرے گا۔ اس کی رحمانیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ عدل کرے، انصاف کا دن لائے نا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتب علی نفسہ رحمت اپنے اوپر لکھ لی ہے، اور اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ فیصلے کا دن لائے، قیامت کا دن لائے۔ تو یہ خدائے رحمان جو انتہائی مہربان ہے، جس نے بڑی عنایتیں کی ہیں ہم سب پر، اس کا عذاب نہ لاحق ہو جائے، اور اس طرح سے شیطان کے انجام میں آپ اس کے ساتھی نہ بن جائیں۔ یہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے ساتھ کس دل سوزی کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اس میں بار بار یا ابتے کی جو تکرار ہے، یہ اگر آدمی ذرا بھی یعنی دل رکھتا ہو، دل گداز، تو متاثر ہوتا ہے بیٹا باپ سے، اے ابا جان، اے میرے ابا جان، جب بار بار کہتا ہے تو متاثر ہوتا ہے، نہیں چاہتے ہوئے بھی پیار سے محبت سے جواب دیتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے والد سے گفتگو کی ہے، ان کے پورے ادب کو ملحوظ رکھا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ ایک ترتیب سے باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے والد کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی ہے، اس کا خلاصہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور قریش کو، اہل کتاب کو سنایا گیا ہے کہ یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کر رہے ہیں، اور تم لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم کے والد نے کیا جواب دیا، انشاءاللہ اس پر آگے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔